بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 937 ہے، 937، اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 116 اور 117۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد في الارض الا قلیلا ممن انجینا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ فلولا، لفظی ترجمہ یوں ہے، فلولا پھر کیوں نہ، کیا نہ ہوئے، من القرون ان امتوں میں سے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھی، اولو بقیہ کچھ لوگ عقل اور بصیرت والے، ینہونا کہ وہ روکتے، عن الفساد فی الارض زمین میں فساد کرنے سے، الا مگر قلیلا تھوڑے ہی، ممن ان لوگوں میں سے جنہیں انجینا ہم نے نجات دی، منہم ان میں سے، واتبع اور پیچھے لگے، الذین وہ لوگ جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، ما ان چیزوں کے کہ اترفوا وہ ظالم آسودگی دیے گئے تھے، فیہ ان چیزوں میں، وکانوا اور تھے وہ مجرمین مجرم۔ وما كان اور نہیں ہے رب کا آپ کا رب، لیہلک کہ وہ ہلاک کر دیا، القرى بستیوں کو، بظلم ظلم سے، واہلھا جبکہ ان کے رہنے والے، مصلحون اصلاح کرنے والے۔ ترجمہ ہی ہوئے تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے نجات عطا فرمائی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوش مند عقل مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے۔ دوسری بات، ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے نجات بخشی۔ تیسری بات، جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا۔ چوتھی بات، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ پانچویں بات، تمہارا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے۔ بزرگان محترم، دنیا میں قوموں کی ہلاکت و تباہی جو ہوتی ہے اور آخرت میں جو دوزخ میں جانے کا سبب بنتا ہے، بنیادی طور پر اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے لوگ جب زمین میں فساد اور بگاڑ کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے انصاف پر مبنی نظام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوششیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور ایسے موقع پر قوم کے لوگ اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ تماشا دیکھتے ہوئے خاموش رہ جاتے ہیں اور لوگوں کو اس فساد و بگاڑ سے نہیں روکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تباہی کا فیصلہ کرتے ہیں اور آخرت میں دوزخ کے عذاب میں انہیں جھونک دیتے ہیں۔ اور دوسری وجہ ان قوموں کی ہلاکت و تباہی کی یہ ہوئی کہ یہ ظالم لوگ شہوتوں اور لذتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی مصروفیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ عیاشی اور فحاشی میں پھنسے ہوئے رہ جاتے ہیں۔ قوموں کی نجات اور سلامتی کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان قوموں میں ایسے سمجھدار لوگ موجود ہوں جو زمین میں کھلم کھلا فساد و بگاڑ کرنے والوں کو ان کی بیجا حرکت سے روکتے ہوں، جو زمین میں روکیں اور زندگی کے مقصد کو جان کر اپنی زندگی گزاریں اور خواہشات کی اتباع کرنے کے بجائے نبیوں اور رسولوں کی اتباع کریں اور اس آفاقی پیغام کو سامنے رکھ کر اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ یہی بات اس آیت میں کہی جا رہی ہے، جو قومیں گزری ہیں ان میں ایسے سمجھدار اور بصیرت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے روکتے؟ ایسے سمجھدار لوگوں کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی۔ قوم کو برائیوں سے روکنا اور شرور سے بچانا اور زمین میں ہونے والے فساد و بگاڑ پر نظر رکھتے ہوئے اس فساد اور بگاڑ کے سد باب کی کوشش کرنا اس قوم کے سمجھدار لوگوں کی اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس آیت سے امت محمدیہ کو جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب قوم کے عام لوگ فساد و بگاڑ کی کوشش کریں تو سمجھدار خاص لوگوں کا اہم ترین کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بگاڑ کے دروازوں کو بند کرنے کی منظم اور منصوبہ بند کوششیں کریں۔ پچھلی قوموں میں چونکہ ایسے اہل رائے اور ایسی مہم
کرنے اختیار کرنے والے اور ایسے اہل فہم سمجھدار قسم کے لوگ موجود نہیں تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ قومیں ہلاک اور تباہ ہو گئی۔ الا قلیلا ممن انجینا منہم کے ذریعے حقیقت بتلائی جا رہی ہے کہ ان قوموں میں قابل قدر ایسے لوگ نہیں تھے جو سمجھدار ہوں، ہاں تھوڑے بہت لوگ سمجھدار ضرور تھے، ہم نے ان لوگوں کو نجات دی، اس لیے کہ ان سمجھداروں نے لوگوں کو زمین میں فساد و بگاڑ سے روکا تھا۔ فساد و بگاڑ کے سلسلے میں قرآن مجید میں بار بار مختلف حقیقتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 205 میں کہا گیا واللہ لا يحب الفساد، اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 میں کہا گیا، 85 میں کہا گیا کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 85 میں 85 میں یہ بھی کہا گیا وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد اور خرابی نہ پھیلاؤ۔ بستیوں کی ہلاکت کی جو دوسری وجہ تھی وہ یہ کہ ظالم لوگ اپنے نفس ہی کی اتباع کرتے رہے، اور ان میں کی اکثریت ایسی ہے کہ انہیں دنیا کی آسائش میں چھوڑ دیا گیا، یعنی عیش و عشرت اور ظاہری عزت اور سلطنت وغیرہ میں یہ وہ لوگ تھے جو نعمتوں اور خوشحال زندگی کی وجہ سے مغرور اور گھمنڈی ہو گئے۔ یہ ظالم لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے اور نہیں عن المنکر کو چھوڑ دیا، اور شہوتوں، لذتوں اور جاہ و مرتبہ، عزت عہدے کے پیچھے پڑ گئے۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور جن لوگوں نے ظلم کی راہ اختیار کی وہ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جس میں وہ تھے، اور یہ لوگ مجرم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بستی کو از راہ ظلم ہلاک نہیں کرتے جبکہ اس بستی کے لوگ اصلاح پسند ہوں۔ جب قوم کے افراد قوم کی اصلاح کی فکر اور کوشش میں ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ہلاک نہیں کرتے۔ رب ذوالجلال سے اس طرح کا ظلم ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خواہ کسی قوم کو کیوں ہلاک کریں گے جس قوم کو رب ذوالجلال نے اپنی قدرت و طاقت سے پیدا کیا ہو، اور جس قوم سے رب ذوالجلال کو محبت ہو، اور وہ قوم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خواہ کیوں اس قوم کو ہلاک کریں گے؟ کسی بھی قوم کی ہلاکت کے پیچھے معقول وجہ ہوتی ہے۔ کسی بھی قوم کو جبکہ وہاں اصلاح پسند افراد ہوں از راہ ظلم ہلاک نہیں کیا جاتا۔ یہی حقیقت اس آیت میں بیان کی گئی وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو بطور ظلم ہلاک کر دے حالانکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں کے اندر بالخصوص جو خاص افراد ہیں وہ ذمہ دار قسم کے افراد اپنے اپنے محلے پر محلہ والی سطح پر، اپنے اپنے شہر میں شہری سطح پر، اپنے اپنے گاؤں میں گاؤں کی سطح پر یہ کام کریں کہ جو نظام امن والا ہے، سلامتی والا ہے، نجات والا ہے، اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ فساد سے، بگاڑ سے، ظلم سے، بربریت سے، قتل و غارت گری سے لوگوں کو روکتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔